اور اہم خبر آپ کو دیں، ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی۔ عبوری حکومت ابتدائی طور پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ 15 ارکان کے اوپر مشتمل ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یونس ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو تحریک چلائی گئی تھی، اس تحریک کے بعد بنگلہ دیش کی افواج کے سربراہ نے کہا تھا وقار الزمان نے کہ ہم عبوری حکومت بنائیں گے، تاہم طلبہ تحریک نے جس نے یہ سارا مظاہرے کیے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت بنائی جائے۔ ہم بات کر چکے ہیں ڈاکٹر یونس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا اور پھر باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، ان کو چیف ایڈوائزر بنا دیا گیا تھا بنگلہ دیش کا، اور اب ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں۔ ڈھاکہ میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی عبوری حکومت جو ہے وہ باقاعدہ حلف اٹھا لے گی۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 15 ارکان پر مشتمل ابتدائی طور پر یہ حکومت ہوگی، جو کہ سارے معاملات کو کنٹرول کرے گی اور سنبھالے گی، اور اس عبوری حکومت کے تشکیل پانے کے بعد جو ہے پھر معاملات دیکھے جائیں گے کب تک باقاعدہ انتخابات کرائے جاتے ہیں اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ فوری طور پہ بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر یونس بھی ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں اور آج وہ باقاعدہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آپ کو بتائیں کہ یہ حلف اٹھائے گی۔ 15 رکنی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ چیف ایڈوائزر مقرر کیے گئے ہیں بنگلہ دیش کے، حکومت بنگلہ دیش کے، اور آئندہ کا مستقبل جو ہے وہ یہاں پہ طے کیا جائے گا۔ عبوری حکومت تشکیل دینے کے بعد جو ہے وہ معاملات کو دیکھے جائیں گے کہ معاملات کو کس طرح سے لایا جائے گا۔ ڈاکٹر یونس جو ہیں فرانس میں مقیم تھے، پیرس میں، اور پیرس سے آج ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے شیخ حسینہ واجد کو محفوظ راستہ دیا ہے، یہ بھارت کی حماقت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین کہ شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے مستقل رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلے اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ وہ بھارت میں پناہ گزین ہوں گی، وہاں پر رکیں گی، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اطلاعات موصول ہوئی کہ امریکہ جانا تھا شیخ حسینہ واجد نے، لیکن شیخ حسینہ واجد کو امریکہ نے بھی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اب برطانیہ کا رخ کریں گی، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تاہم جب تک وہ پہنچ نہیں جاتی، اس طرح کی مختلف اور متضاد قسم کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں گی۔ تاہم بھارت نے ان کو عارضی طور پر پناہ دی ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کریں اور آگے کہیں اور جا کے وہ پناہ لیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یونس نے وہاں پہ فرانس سے بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو محفوظ راستہ دینا بھارت کی حماقت ہے، بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ پیرس سے ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں، ان کا پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا ہے ڈھاکہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج اپنا حلف اٹھا لے گی۔ عبوری حکومت ابتدائی طور پر 15 ارکان کے اوپر مشتمل ہوگی اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے عبوری حکومت بنتے ہی، تشکیل ہوتے ہی پھر طے کرے گی کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز جو بھارت کی انٹیلیجنس تھی، اس کے جو چیف تھے ضیاء الاحسن، وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو گزشتہ روز جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا تھا ان کے عہدے سے، اور وہ بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے اوپر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو دبئی کے لیے فرار ہوتے ہوئے طیارے کو روک کر گرفتار کر کے اتار لیا گیا اور ان کو باقاعدہ ڈھاکہ چھاؤنی میں پہنچا دیا گیا۔ اور آج جو ہے ڈاکٹر یونس جو ہیں عنان حکومت سنبھالنے کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں، ان کا ایئرپورٹ کے اوپر پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ نوبل انعام یافتہ ہیں، اور جو طلبہ نے تحریک چلائی تھی، اس تحریک کے چلانے والے طلبہ کے لیڈر ناہید الاسلام نے اپنی طلبہ تحریک کی نمائندگی کرتے ہوئے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم فوج کی حمایت یافتہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، یا شیخ حسینہ واجد کی باقیات اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر جو بنائی جائے گی، اگر حکومت بنائی جائے گی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس سے اگلے روز جو ہے وہ ناہید الاسلام نے طلبہ تحریک نے الٹیمیٹم دیا تھا تقریباً 1:30 بجے کہ 3 بجے تک جو ہے وہ پارلیمنٹ تحلیل کی جائے، جس کے بعد صدر شہاب الدین نے فوری طور پہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے عبوری حکومت تشکیل دینے کے لیے بھی ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر یونس جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کا نام لیا تھا جو طلبہ کی تحریک ہے، انہوں نے ناہید الاسلام نے، اور آپ کو بتائیں کہ طلبہ تحریک کے رہنما بھی اس ساری کانفرنس میں موجود تھے، اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں سارے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یونس کو جو ہے وہ پھر مقرر کر دیا گیا چیف
ایڈوائزر، اور آج ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں. ان کا پرتپاک ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا ہے اور آج بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اپنا حلف اٹھا لے گی اور ابتدائی طور پر اس عبوری حکومت میں 15 ارکان شامل ہوں گے.